اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کرتے وقت یہ دو تین غلطیاں کبھی نہ کریں ورنہ آپ کا غسل باطل ہو جائے گا۔ مومنین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت پہ ایک بہترین اور اہم موضوع کے ساتھ آئے ہیں اور ان غلطیوں کی طرف نشاندہی کرنی ہے کہ جو عموماً لوگ غسل کے دوران کرتے ہیں اور ان کو نہیں معلوم کہ ان کا غسل باطل ہو جاتا ہے اور اس غسل کے ساتھ وہ جو بھی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں تفصیلی طور پر بتایا ہے کہ واجب غسل کون سے ہیں، کتنے ہیں، ان کے نام کیا ہیں اور ان کے کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ ان احکام کو اور ان مسائل کو آپ اور اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیں۔ آج اسی ٹاپک سے ملتا جلتا جو ایک موضوع لے کر آئے ہیں کہ جس میں عموماً مرد و خواتین غلطیاں کرتے ہیں۔ غسل کرتے وقت ان غلطیوں کو جو بجا لاتا ہے ان کی نماز بھی قبول نہیں ہے، جو دیگر عبادات ہیں وہ بھی قبول نہیں ہے اور ان کا غسل بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں دو تین غلطیاں جو عموماً لوگ کرتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی، جب آپ غسل کرتے ہیں، جو بھی غسل ہے، جنابت کا ہے، استحاضہ کا ہے، حیض کا ہے، نفاس کا ہے، غسل جمعہ ہے، کوئی بھی غسل اگر آپ کرتے ہیں تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے جسم پر کوئی کریم، کوئی لوشن، سر پہ تیل لگایا ہوا ہے، وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور وہ غسل کر لیتے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کا غسل نہیں ہوتا۔ ایک یہاں پہ حکم یاد رکھیں کہ اگر آپ کے جسم پر کوئی بھی ایسی چیز موجود ہے کہ جو غسل کے پانی کو پہنچنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوتا۔ تیل لگا ہے، کریم ہے، لوشن ہے، کوئی اور چیز لگی ہوئی ہے تو پہلے اس کو صاف کر لیں، اس کو اچھی طرح ریموو کر لیں، پھر آپ نے غسل کرنا ہے۔ یہ پہلی غلطی ہے کہ جو عموماً لوگ کرتے ہیں۔ نمبر دو، غسل کرتے وقت جو ایک اگلی غلطی اکثر مرد و خواتین کرتے ہیں کہ جو عموماً لوگوں کو نہیں پتا اور ان کو نہیں معلوم کہ ان کا غسل باطل ہے۔ دوسری غلطی کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ غسل ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ ہم گزشتہ ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ غسل ترتیبی کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ سر و گردن دھوتے ہیں اور سر و گردن کے دھونے کے ساتھ ساتھ ہی وہ اپنا دایاں حصہ دھونے لگ جاتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہاں پہ شریعت کہتی ہے کہ جب آپ سر اور گردن اچھی طرح دھو لیں اور اس کو دھونے کے بعد آپ نے ایک لحظے کے لیے پانی سے اپنے آپ کو جدا کرنا ہے، یعنی یہ شاور کا پانی آ رہا ہے، سر و گردن دھو رہے ہیں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں اور پھر اس کے بعد دایاں حصہ دھوئیں، دایاں حصہ دھو کر پھر ایک لحظے کے لیے پیچھے ہوں اور پھر بایاں حصہ دھوئیں، تب آپ کا غسل ٹھیک ہوگا، نہیں تو آپ کا غسل درست نہیں ہوگا۔ یہ غسل ترتیبی کے حوالے سے اس مسئلے کو آپ نے جاننا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ نمبر تین، جو اس غسل میں لوگ عموماً غلطی کرتے ہیں اور ان کو نہیں معلوم کہ وہ کس قدر حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ یہ کہ جب وہ غسل مکمل کر لیتے ہیں تو غسل کرنے کے فوراً بعد ریح خارج ہو جاتی ہے، ہوا نکل آتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا غسل باقی ہے۔ اسی غسل کے ساتھ پھر وہ نماز اور دیگر عبادات انجام دے لیتے ہیں، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر آپ نے غسل کیا ہے، اس کے بعد نہ پیشاب آیا نہ ریح خارج ہوئی، اگر آپ کا غسل باقی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ریح خارج ہو گئی، ہوا نکل گئی یا آپ کو پیشاب آ گیا یا آپ سو گئے تو اس صورت میں بھی آپ کا غسل باطل ہو جائے گا اور آپ کو نماز اور اس جیسی دیگر عبادات کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا اور وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگا۔ اس موضوع کے حوالے سے اگر کوئی بھی سوالات ہیں آپ کے، کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی پوچھیں، ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ دعا ہے کہ خلاق عالم حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔